یہ کتنی بڑی اس کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا، نبیوں کے سردار کا امتی بنایا. لیکن آج امت مسلمہ نے، آج اس امت کے مردوں عورتوں نے اس نبی کی زندگی کی دھجیاں اڑا دیں، دھجیاں بکھیر دیں. آج امت مسلمہ کے مردوں کو اور اس کی عورتوں کو آج حضور کی زندگی پسند نہیں آتی، آج ان کو کفار کی زندگی پسند آتی. ہماری نوجوان نسل چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بچیاں ہوں، ان کو حضور کا طریقہ اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا کفار کا طریقہ اچھا لگتا ہے. وہ کسی کام کو کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ میرے آقا کا کیا طریقہ ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ زمانہ کیا کر رہا ہے، آج کل کا فیشن کیا ہے، آج کل کا رواج کیا ہے. آج کی امت مسلمہ کی نوجوان نسل زمانے کو دیکھ کے چل رہی ہے، فیشن کو دیکھ کے چل رہی ہے. اور عورتوں اور یہ مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کا اور کسی کا کیا گلہ کریں، مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں بھی فیشن کو دیکھتی ہیں. آج کل عورتوں میں رواج چل رہا ہے کہ جو کرتے کے چاک ہیں وہ ذرا اوپر ہونے چاہیے، کرتے کے چاک اوپر ہونے چاہیے. حالانکہ عورت کا لباس تو ایسا ہونا چاہیے کہ بے پردگی کا شائبہ بھی نہ ہو. ہمارے ایک دوست ہیں، کپڑے کی دکان ہے ان کی، تو میں نے ان سے پگڑی کے لیے کپڑا منگوایا. تو میں نے کہا یار اس سے موٹا نہیں ہے، یہ تو بہت پتلا ہے، اس سے موٹا نہیں ہے. کہنے لگے جی آج کل موٹا چلتا نہیں ہے، چونکہ ہماری دکان پہ عورتیں زیادہ آتی ہیں اور عورتوں کی ڈیمانڈ ہے کہ کپڑا پتلے سے پتلا ہونا چاہیے. بتائیے اس سے بڑا صدمہ، اس سے بڑے دکھ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس امت نے ساری دنیا کو پردہ سکھانا تھا، پردہ کروانا تھا، جو امت حضرت فاطمہ کو فالو کر رہی ہے، جو امت اماں عائشہ کو فالو کرنے والی ہے، جو امت اماں خدیجہ الکبریٰ کے نقش قدم پہ چلنے والی ہے، وہ بازار میں آ کے وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں تو پتلا کپڑا چاہیے جس میں سے جسم جھلک کے نظر آئے. اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہوگی کہ امت مسلمہ کی بیٹیاں اور مائیں کہتی ہیں کہ کپڑے تو ہمیں پتلے چاہیے، اور ایسے چست کپڑے سلواتی ہیں. دیندار عورتوں کی بات کر رہا ہوں، دنیا دار تو ان کے لیے تو کپڑے پہننا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن جو دیندار طبقہ ہے، مدرسوں میں پڑھنے والیاں اور سروزے لگانے والیاں اور نمازیں پڑھنے والیاں، ان کا بتا رہا ہوں کہ وہ بھی ایسے چست کپڑے پہنتی ہیں کہ جسم جھلک رہا ہوتا ہے. حالانکہ جو چھپانے، صرف انسان کو جلد نہیں چھپانی، ہمیں کیا چھپانا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کو، مرد کو چھپانا کیا چھپانا ہے. ایک تو جلد چھپانی ہے، کھال چھپانی ہے، اور ایک جسم کی بناوٹ بھی چھپانی ہے. یہ بڑی اہم باتیں ہیں، کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن اس کو کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ آج کا دیندار طبقہ بھی اس میں مبتلا ہے. جلد بھی چھپانی ہے اور جسم کی بناوٹ بھی چھپانی ہے. عورت کا لباس چوڑا ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، چوڑا ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور ہم غیروں کے پیچھے چل پڑے. ہمارے نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ علیہ السلام آج دنیا میں دوبارہ آ جائیں، یا اگر موسیٰ علیہ السلام آج تک دنیا میں موجود ہوتے اور میں ظاہر ہو جاتا اور میں دنیا میں آ جاتا، تو وہ اپنی شریعت کو چھوڑ کے میری شریعت پہ چلتے اور ان کی نجات نہ ہوتی، ان کے لیے گنجائش نہ ہوتی سوائے اس کے کہ وہ میرے پیچھے چلے. بتائیے موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کے پیچھے چلے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، تو ہم اور آپ کفار کے پیچھے چل کر زمانے کے فیشن کو اپنا کر کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ اس لیے میری ماؤں بہنوں، ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ اپنے نبی کے طریقے پہ چل رہے ہیں یا زمانے پہ چل رہے ہیں، فیشن پہ چل رہے ہیں.
رسم و رواج پہ چل رہے ہیں یا اپنے نبی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اور سوچتے نہیں ہیں کہ جس نبی کے طریقے کو ہم ڈھا رہے ہیں، جس نبی کے طریقے کو ہم توڑ رہے ہیں، جس نبی کے طریقے کو گھروں سے دھکے دے کر نکال رہے ہیں، وہ نبی کون ہے؟ یہ تو سوچیں ذرا، وہ نبی کون ہے جس کے طریقے آج ہماری نوجوان نسل کو اچھے نہیں لگ رہے؟ مجھے یہاں ساتھی نے بتایا کہ یہاں کوئی وزیر ہیں، انہوں نے اسکولوں کالجوں میں عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے اسکارف پہننے کا حکم صادر کیا کہ بھئی بچیاں اسکول میں اسکارف پہن کے آئیں، تو شور مچ گیا۔ پٹھانوں کی عورتیں، توبہ توبہ، ان بچیوں نے شور مچانا شروع کر دیا، یہ پابندیاں ہم پہ کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ سر کو ڈھانکنے کا حکم ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہماری مرضی ہے ہم سر ڈھانکیں نہ ڈھانکیں۔ بتائیے کتنا بڑا تنزل ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ علیہ السلام کی امت ہیں۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الرائیات والمرئیات، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کو دیکھتی ہیں، اور اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنا آپ مردوں کو دکھاتی ہیں۔ کس نبی کے طریقے کو ہم ٹھکرا رہے ہیں؟ کس نبی کے طریقے کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ جس نبی نے ہمارے لیے کتنی دعائیں کیں، کتنی دعائیں کیں۔ جب بچوں کی طرف سے ماں کو صدمہ پہنچتا ہے، ماں کی دل آزاری ہوتی ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹا میں نے تیرے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، میں نے تیرے لیے بڑی دعائیں کیں، میں نے تیرے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائیں، ساری زندگی پال پوس کے تجھے جوان کیا، اب تو جوان ہو کے مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے اور میرا دل دکھاتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں، ہم اپنے نبی کے طریقے کو توڑ رہے ہیں، ہماری مائیں بیٹیاں اپنے نبی کے طریقے کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، اور یہ سوچتی نہیں ہیں کہ جس نبی کے طریقے کو اجاڑ رہی ہیں، جس نبی کے طریقے کو توڑ رہی ہیں، وہ نبی کون ہے جس نے ہمارے لیے اتنی دعائیں کیں۔ خدائے پاک کی قسم ہماری ماں نے بھی ہمارے لیے اتنی دعائیں نہیں کی۔ ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے موڈ میں تھے، تو میں نے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ آپ آج میرے لیے دعا کر دینا، اور ہاں عائشہ بالکل کروں گا۔ آپ نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، دعا فرمائی اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اعلنت وما اسرت، اے اللہ میری عائشہ کی بخشش فرما، میری عائشہ کی بخشش فرما۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب آپ علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی تو میں اتنی خوش ہوئی کہ خوشی میں میری ہنسی چھوٹ گئی، میں ہنسنے لگ گئی، اور ہنس کے میرا سر میری گود میں آ گرا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ایسر کی دعائی، تجھے میری دعا سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی دعا سے کیسے خوشی نہ ہو، آپ کی جو دعا مجھے مل گئی تو میں اب بھی خوش نہ ہوں تو کب خوش ہوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ واللہ، اللہ کی قسم ان ہذہ لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ اللہ کی قسم جو دعا آج تیرے کہنے پر زندگی میں ایک دفعہ کی ہے، یہی دعا اپنی امت کے لیے بن کہے ہر نماز میں کرتا ہوں، ہر نماز میں کرتا ہوں۔ حضور نے آپ کے لیے حضرت عائشہ سے زیادہ دعائیں کی ہیں، آپ کے لیے کی ہیں، ساری امت کے لیے کی ہیں، اور یہ دعائیں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے نہیں ہیں، حضرت عمر کے لیے نہیں ہیں، حضرت عثمان کے لیے نہیں ہیں، حضرت علی کے لیے نہیں ہیں، حضرت امام حسن حسین کے لیے نہیں ہیں، حضرت اماں فاطمہ، اماں خدیجہ، اماں عائشہ کے لیے نہیں ہیں، وہ تو پہلے ہی جنتی ہیں۔ یہ دعائیں آپ میرے جیسے گناہگاروں کے لیے ہیں۔ بتائیے جس نبی نے ہمارے لیے اتنی دعائیں کی، کیا اس کا صلہ ہم یہ دے رہے ہیں کہ ان کے طریقوں کو ٹھکرا رہے ہیں، ان کے طریقے کو آر سمجھ رہے ہیں، ذلت سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کے علاقے میں پہلے عورتیں بڑے بڑے برقعے پہنتی تھیں، ابھی بھی کہیں کا دکا برقع وہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم جو برقع نظر آتا ہے دل باغ ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر عورت کو اس کی توفیق دے، ہر عورت کو اللہ اس کی توفیق دے۔ تو یہ پہلے یہی برقعے پہنے جاتے تھے، جوان عورتیں بھی یہی پہنتی تھیں اور بوڑھی عورتیں بھی یہی پہنتی تھیں۔ اب آج کل کی جوان لڑکیاں چاہے وہ مدرسے میں پڑھنے والی ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ تبلیغ میں چلنے والی ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی
ان برقعوں کو نہیں پہنتی، کیوں کہ وہ ان برقعوں کو پہننے میں آر محسوس کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں یہ برقع کیسے پہنوں، میں تو بوڑھی عورت لگوں گی، میں تو بوڑھی عورت لگوں گی۔ تو اچھی بات ہے نا، اگر آپ بوڑھی لگیں تو اچھی بات ہے، بڑوں کی بری نظروں سے بچ جائیں گی۔ ہمیں کسی کو جوان دکھانا تھوڑا ہی ہے۔ اس لیے آج نبی کا طریقہ ہمارے لیے آر بن گیا ہے، جبکہ ہمارے نبی نے ہم سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی۔ ایک دفعہ آپ نے عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ یہ دعا تو ضرور قبول کروں گا۔ یعنی وہ وارنٹی والی دعا ہے، گارنٹی والی دعا ہے۔ ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس دعا کا تو وعدہ ہے کہ اس دعا سے جو بھی مانگا جائے وہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک مستجابہ دعا عطا فرمائی ہے، ایک مقبول دعا عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ نے عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا ہر نبی نے اس دعا کو استعمال کر لیا ہے، ہر نبی نے اس دعا کو استعمال کر لیا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، جب کسی نے نہ سنی تو آپ نے دعا کر دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ دنیا میں جتنے کافر ہیں ان سب کو ختم کر، ہلاک کر، اپنی دھرتی کو پاک کر۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ فرعون کی جو قوم ہے قبطی، جب انہوں نے نہیں مانی موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی۔ ایسے ہی سارے نبیوں نے، ہمارے نبی فرماتے ہیں ہر نبی نے اس دعا کو استعمال کر لیا، لیکن میں نے، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں وَلَكِنِّي ادَّخَرْتُهَا، لیکن میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا شفاعۃ لأمتی یوم القیامہ، اپنی امت کے لیے قیامت کے دن اس دعا کو استعمال کروں گا اور سارے گناہ گاروں کو جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ شفاعۃ لامتی ولکنی ادخرتها شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، لیکن میں نے اس دعا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا نہیں، لیکن میں نے اس دعا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے قیامت کے دن اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ بتائیے اس سے بڑا شفیق اور کون ہوگا؟ اس سے زیادہ پیار کون کرے گا؟ قیامت کے دن تو ماں بھی کام نہیں آئے گی، باپ بھی کام نہیں آئے گا، خاوند کام نہیں آئے گا، بچے کام نہیں آئیں گے، رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ نبی قیامت کے دن کام آئیں گے، یہ نبی قیامت کے دن کام آئیں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں ان سے بے وفائی کی، اگر ہم نے دنیا میں ان کے طریقوں کی دھجیاں اڑائیں، بتائیے کس منہ سے ہم ان کے پاس جائیں گے؟ اس لیے میری ماں بہنوں، بچیوں، اپنی زندگی میں اپنے نبی کو فالو کرو، اپنے نبی کے طریقے پہ چلو، ڈھونڈو کہ میرے آقا کا اس کام میں کیا طریقہ ہے، شادی میں، غمی میں، پہننے میں، بدلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، بچوں کی تربیت میں، اور خاوند کے ساتھ رویے میں، اور بیوی کے ساتھ رویے میں، اور ماں باپ کے ساتھ رویے میں، ساس سسر کے ساتھ رویے میں، بہو اور نند کے ساتھ رویے میں، ہر چیز میں یہ ڈھونڈو کہ میرے آقا کا اس میں کیا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، جو آخری زمانے میں جب دنیا بگڑ جائے گی، جب میری امت بگڑ جائے گی، بے دین ہو جائے گی، گمراہ ہو جائے گی، جب اس زمانے میں کوئی میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر دے گا، 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اس لیے آپ ساری مائیں بہنیں بچیاں آج یہاں سے طے کر کے جاؤ کہ بس آپ نے آج کے بعد اپنے نبی والی زندگی کو اختیار کرنا ہے، ہر چیز میں ڈھونڈنا ہے اس میں مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا طریقہ ہے، میرے آقا کا کیا طریقہ ہے، میرے آقا کا اس میں کیا طریقہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ایک دفعہ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو بڑے بڑے شاہی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پہ، جو نئے نئے مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، تو وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا جب کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا۔ جب لقمہ نیچے گرا، اب سنت یہ ہے کہ اس لقمے کو اٹھا کے کھا جانا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس لقمے کو اٹھانے لگے تو آس پاس کے دوسروں نے گھورا، ان کو گھورا،
तिरछी तिरछी निगाहों से देखा और कहा हजरत ये क्या करने लगे हैं आप, ऐसे ना करना इनके सामने, वरना ये कहेंगे इस्लाम के लोग बड़े बदतमीज हैं, गिरी पड़ी चीजें भी खा जाते हैं। तो हजरत हुज़ैफा ने उनकी बातों का कोई असर न लिया, बल्कि उन्होंने उस लुक़मे को उठाया और उसे खाया और फिर फरमाया अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमक़ा, क्या मैं अपने महबूब के तरीके को इन पागलों की वजह से छोड़ दूं? आज की दुनिया तो पागल है, ना समझ है, अहमक है, इन्हें क्या पता कि इज्जत क्या है। इज्जत हमारे नबी के तरीके में है, ये हमारा नजरिया है, ये हमारा अकीदा है, ये इसका हमें यकीन होना चाहिए। बेशक ये बड़ा बुरका अगर आप पहनेंगी जवान बच्चियां, तो शायद चंद दिन आप पे आपके रिश्तेदार औरतें, शायद ये बेदीन औरतें, शायद ये कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली बच्चियां आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन उनको मजाक उड़ाने दें, उनको मजाक उड़ाने दें, उनको मजाक उड़ाने दें। अल्लाह राजी होना चाहिए, अल्लाह का महबूब राजी होना चाहिए, अल्लाह राजी होना चाहिए। हम दुनिया के तानों से मुतासिर होकर दीन को नहीं छोड़ेंगे, हम तो वही करेंगे जो हमारे आका का तरीका है, जिसमें हमारे अल्लाह को ज्यादा खुशी होती। तो इसकी कोशिश करें, अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक लाएं, शरीयत के मुताबिक लाएं, और नमाजों की पाबंदी करें। 5 नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ें। पाबंदी का मतलब ये है कि नमाजें तो उम्मूमन उम्मीद है कि आप सारी बहनें बच्चियां पढ़ती होंगी, लेकिन नमाजों की पाबंदी ये है कि जब आपके महल्ले में अजान की आवाज आए ना, आप महल्ले की अजान सुनते ही सारे काम बीच में छोड़ दें, पहले नमाज पढ़ें। ये नमाज की अहमियत है, ये नमाज की अहमियत है। नमाज का एहतमाम तो इसी से जाहिर होगा कि आप अजान की आवाज सुनकर सारे काम अधूरे छोड़ दें और अपने अमल से अल्लाह को दिखाएं, अल्लाह मैं सारे काम बीच में छोड़ के तेरे बुलावे पे आ गई हूं। अल्लाह कितने खुश होंगे। आप किसी बच्चे को बुलाएं और वो अपने काम, जिस काम में लगा हुआ है, उस काम को अधूरा छोड़ के जी अम्मी आ रहा हूं, फौरन आपकी खिदमत में हाजिर हो जाए, आपके दिल से कितनी दुआएं निकलेंगी। और अगर कोई बच्चा कहे अम्मी मैं भी खेल रहा हूं, थोड़ी देर में आता हूं, अभी हमारा मैच चल रहा है, अभी हमारा ये चल रहा है और वो चल रहा है, मैं थोड़ी देर में आता हूं, अम्मी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में आता हूं, बताइए आपको दुख होगा कि नहीं होगा? अजान की आवाज सुने, सारे काम छोड़ के पहले नमाज पढ़ें, रोजाना अल्लाह का जिक्र करें, तन्हाई में बैठ के, कभी कभी तन्हाई में बैठ के रोजाना सुबह भी शाम भी अल्लाह को याद कर लिया करें। वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अल्लाह पाक को ऐसे याद करना, अल्लाह पाक का ऐसे नाम लेना कि अल्लाह पाक का नाम लेते लेते उसकी मोहब्बत में हम खो जाएं, हम उसकी मोहब्बत में डूब जाएं, हम उसकी मोहब्बत में गुम हो जाएं। जैसे दुनिया के ख्यालों में गुम हो जाते हैं ना, ऐसे अल्लाह पाक की मोहब्बत में गुम हो जाएं। ऐसा अल्लाह का जिक्र करें, रोजाना कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक की तिलावत करें। पहले जमाने में घरों से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती थी, अब तो गानों की आवाजें आती हैं। कोई शरीफ घराने हैं जिनके घरों से इमाम काबा की कोई कैसेट चल रही होती है, वरना उमूमी तौर पर तिलावत का माहौल खत्म हो रहा है। मोबाइल ने तिलावत का टाइम भी ले लिया और व्हाट्सएप ने जिक्र का टाइम भी ले लिया, बच्चों की तरबियत का टाइम भी ले लिया। व्हाट्सएप ने नमाजें भी आगे पीछे कर दी, व्हाट्सएप ने खाविंद की खिदमत से भी गाफिल कर दिया। ये व्हाट्सएप ने, इस फेसबुक ने, इस मोबाइल ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ना हम अल्लाह के रहे, ना अल्लाह के रसूल के रहे, ना हम मखलूक के रहे। इसलिए मोबाइल से बचें, मोबाइल से बचें। जरूरत के लिए रखना है तो छोटा मोबाइल रख लें, और वो भी सारा दिन न लेके बैठी रहें, बल्कि जरूरत के दायरे में थोड़ी देर बात कर ली फिर रख लिया। यानी कि सारा दिन मैसेज कर रही हैं, पढ़ रही हैं, सारा दिन इसी में न लगाएं, कहीं आमाल ना आगे पीछे हो जाएं। रोजाना कुरान पाक की तिलावत करें, रोजाना अल्लाह का जिक्र करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें, और गीबत से बचें। किसी की बुराई अपनी जबान पे न लाएं, किसी की बुराई अपनी जबान पे न लाएं। जो गीबत करता है अल्लाह पाक उसकी सारी दुआओं को मरदूद कर देता है। गीबत करने वाले की दुआओं को अल्लाह कबूल नहीं करते, इसलिए कि गीबत करने वाला अपने भाई का गोश्त खाने वाले की तरह से, अब उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? उसने तो हराम खाया हुआ है। गीबत न करें, किसी का मजाक न उड़ाएं, किसी को हकीर न जाने। आपकी शादी हुई है, अपने खाविंद की खिदमत करें। अपने खाविंद की खिदमत करने पे जो आपको जन्नत मिलेगी वो किसी और चीज पे नहीं मिलेगी। खाविंद की खिदमत करें,
ہمارے نبی نے فرمایا لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، اتنا خاوند کا حق ہے۔ ماں کی خدمت کریں، باپ کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، ساس کی خدمت کریں، ساس کو چاہیے کہ بہو کی خدمت کرے، بہو کو اپنی بچی سمجھیں، بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے تو گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ابھی تو کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بہو شادی ہو کر کسی کے گھر میں آتی ہے تو وہ ساس بھی اور اس کی بیٹی نند بھی، یہ دونوں بیٹھ جاتی ہیں دوربینیں لگا کے اور اس کے کیڑے نکالنا شروع کر دیتی ہیں، اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، اور یہ ساری خرابیاں اپنے بچے کو سناتی ہیں، وہ پھر اس کی پٹائی کرتا ہے، اس سے بدتمیزی کرتا ہے، آگے چل کے طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ ساری نحوست ہے غیبت کی اور چغلی کی۔ اپنے گھروں سے اگر چاہتی ہیں کہ محبتیں قائم رہیں، الفتیں قائم رہیں، رشتے باقی رہیں، اپنے گھروں سے غیبت کو ختم کر دیں، کوئی کسی کی برائی بیان نہ کرے، کسی میں کوئی کمی ہے اس پہ پردہ ڈال لیں، اللہ آپ پہ پردہ ڈال دے گا۔ جو ساس اپنی بہو کے کیڑے نکالتی ہے، اس کی شکایتیں اس کے خاوند اپنے بیٹے کو لگاتی ہے، اس کی پٹائیاں کرواتی ہے، آپس میں نفرتیں ڈالتی ہے، پھر اس ساس کی بیٹی بھی تو آخر ہوگی، تو اس کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی اشر ہوتا ہے اس کے سسرال میں۔ اس لیے کہ دنیا میں تو یہی نظام ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس لیے ہم اوروں کی بچیوں کو اپنی بچی سمجھیں گے تو اور بھی ہماری بچی کو اپنی بچی سمجھیں گے۔ گھروں میں محبت سے رہیں، اور دیکھیں جس علاقے کی آپ رہنے والی ہیں یہ علاقے پردے میں ساری دنیا میں مشہور تھے۔ اس علاقے کا پردہ کوہاٹ، بنو، کرک اور ہنگو، یہ علاقہ یہ ساری دنیا میں پردے میں مشہور تھا، اب نہیں ہے۔ جب سے موبائل آیا ہے، انٹرنیٹ آیا ہے، ٹیلی ویژن آیا ہے، آہستہ آہستہ یہاں کی عورتیں بھی گھروں سے باہر نکلنا شروع ہوئی ہیں۔ یہاں کی عورتوں نے بھی اپنے برقعے بدل لیے ہیں، اب یہ بھی کالے برقعے، نقاب والے برقعے، یا تو پھر صرف ایک گاؤن پہن لیتی ہیں، اوپر ایک دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، میری ماں، میری بہن ٹھیک نہیں ہے، میری بیٹی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہی لباس، یہی برقع یوں مختصر ہوتے ہوتے اتر جائے گا اور بے حیائی پھیلے گی، بے دینی پھیلے گی۔ اس لیے آپ ساری بہنیں، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، دیکھیں آپ کے برقعے پہننے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میری کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دنیا میں کہیں ان برقعوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی توقع نہیں لگ رہی، لیکن آپ کے علاقے میں ابھی بھی توقع ہے۔ اگر آپ ساری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ ٹوپی والے جو بڑے برقعے جالی، جس کے سامنے جالی ہوتی ہے، اوپر ٹوپی ہوتی ہے، بڑے پھیلے ہوئے برقعے، اگر آپ یہ پہننا شروع کر دیں، اللہ آپ کے سارے علاقے پہ ایسی رحمتیں برسائے گا کچھ نہ پوچھیں۔ ایک تو یہ کریں، مہربانی کریں، آپ کی شان گھٹ نہیں جائے گی، آپ کی شان گھٹ نہیں جائے گی، آپ کی عزت گھٹ نہیں جائے گی۔ حضرت فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنے سے اللہ کی قسم آپ کی شان نہیں گھٹے گی، اللہ آپ کی شان بڑھا دے گا۔ حضرت اماں فاطمہ نے پردے میں شدت اختیار کی، اللہ نے اس کا کیا صلہ دیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، قطب، ابدال، غوث، یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرے گا، یا اہل الجمع غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، اے محشر والو اپنی نگاہوں کو نیچے کرو تاکہ محمد کی با حیا بیٹی پردے کے ساتھ پل صراط کو پار کرے۔ یہ کتنی بڑی عزت ہے، کتنی بڑی عزت ہے۔ حضرت فاطمہ کے پیچھے چل کر آپ کی شان گھٹے گی نہیں، حضرت عائشہ کے پیچھے چل کے آپ کی شان گھٹے گی نہیں، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کے پیچھے چل کے آپ کی شان گھٹے گی نہیں۔ آپ اس کی نیت کر کے جاؤ، آپ نے وہ بڑے برقعے پہننے، اب وہ پہنو، اوروں کو اس پہ لاؤ، ساری بچیوں کو بتاؤ، بیٹی تو کس کو دکھانا چاہتی ہے اپنا آپ؟ تجھے پتہ نہیں ہے جو عورت اوروں کو اپنا آپ دکھانے کی نیت کر لیتی ہے، اللہ پاک کی اس پہ لعنت برستی ہے، اور جس پہ اللہ پاک کی لعنت برس جائے اس کی زندگی میں پھر برکت نہیں رہتی، اس کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے منت کرتا ہوں یہ کہ آپ ساری مائیں، بہنیں، بچیاں اس برقعے کی یہاں سے نیت کر لیں، اس کی نیت کر لیں اور اس کو رواج دیں۔
ہر ایک کو سمجھائیں, ایسی محنت کریں, کوشش کریں کہ پورے کوہاٹ میں ایک بچی, ایک عورت, ایک بوڑھی, جوان اس کے علاوہ کوئی اور برقع نہ پہنے. اور دوسری بات یہ کہ آپ شاپنگ کرنا چھوڑ دیں, شاپنگ کرنا چھوڑ دیں. شاپنگ کرنے کے لیے آپ نہ جائیں, شاپنگ آپ نہ کریں, مردوں سے کروا لیا کریں. آپ عورتیں کیوں جاتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے؟ عورتیں بازاروں میں کیوں جاتی ہیں؟ عورتیں اس لیے بازاروں میں جاتی ہیں کہ پتہ نہیں مرد میری مرضی کی ورائٹی لائے نہ لائے, پتہ نہیں میری مرضی کا کلر لائے نہ لائے, پتہ نہیں میری مرضی کا ڈیزائن لائے نہ لائے. ورائٹی کے لیے, ڈیزائن کے لیے, کلر کے لیے آپ حضور کے طریقے کو توڑ رہی ہیں. کیا آپ نے مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ اگر مرد آپ کی مرضی کے خلاف کلر لے آیا, کیا اسے جسم نہیں ڈھکے گا؟ کیا مرد آپ کی مرضی کے خلاف ڈیزائن لے آیا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر مرد آپ کی مرضی کے خلاف کوئی ویرائٹی لے کے آ گیا تو بتائیے کون سی قیامت آ جائے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی دھجیاں اڑانے سے اللہ ہماری دنیا بھی خراب کر دے گا, آخرت بھی خراب کر دے گا. میری ماؤں, بہنوں, بچیوں, آپ نہیں سمجھ سکتی کہ دنیا اس وقت کیا ہو چکی ہے. اس میڈیا نے, اس موبائل نے, اس انٹرنیٹ نے آج کیا تباہیاں مچائی ہوئی ہیں. آپ بازاروں میں نکلیں گی تو یہ بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں, کن گندی نگاہوں سے دیکھیں گے آپ کو. تو اس سے آپ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا. اور کتنے لوگوں کے گناہگار ہونے کا آپ باعث بنیں گی. اس لیے میں آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں, شاپنگ کے لیے نہ جاؤ. جو مرد لائیں وہی پہن لیا کرو, جو مرد لائیں وہی کھا لیا کرو, جو مرد لائیں وہی استعمال کر لیا کرو. قربان کر دو ساری چیزوں کو اللہ کی وجہ سے. جب آپ یہ قربانیاں کر کے دنیا سے جائیں گی, اللہ آپ کی ساری مرضیاں جنت میں پوری کرے گا, ساری مرضیاں پوری کرے گا. وہاں آپ کی مرضی کی ویرائٹی بھی ہوگی, آپ کی مرضی کا ڈیزائن بھی ہوگا, آپ کی مرضی کا کلر بھی ہوگا. جو آپ چاہیں گی اللہ وہ کرے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. میرے بندوں, میری بندیوں, آج تم میری چاہت پہ چلو, کل جب تم جنت میں آؤ گے میں تمہاری ہر چاہت کو پورا کروں گا. تو آپ ساری بہنیں اس کی نیت کر لیں, جماعت میں جائیں, تبلیغ میں جائیں, 3 دن لگائیں, اپنی بچیوں کو مدرسوں میں ڈالیں, اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیں, حدیث پڑھائیں. ورنہ اگر ہم نے اپنے گھروں میں دین کو اور دین کے ماحول کو قائم نہ کیا تو ہماری پتہ نہیں نسل کہاں جا پہنچے گی. اس لیے اللہ کے راستے میں جائیں, 3 دن لگائیں, 15 دن لگائیں, 40 دن لگائیں. باہر ملک 3 مہینے کے لیے جائیں. جن عورتوں کے جس درجے کے قوائف ہوں اس حساب سے وہ ارادے کر لیں, اور 3 دن تو ساری ہی لگا لیں, 3 دن تو ساری ہی لگا لیں. اور یہ جو مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں ہیں یہ اپنی ماؤں کے ساتھ جائیں اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے. اور اپنے گھروں میں دین کا ماحول قائم کریں. روزانہ فضائل اعمال کی گھروں میں تعلیم کریں, روزانہ اپنے بچوں کی تربیت کریں, اپنے بچوں کو دین سکھائیں. دین سکھانے کی بنیاد یہ ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ پاک کی ایسی عظمت اور کبریائی بٹھا دیں کہ آپ کے بچے کو جب کبھی کوئی مسئلہ آئے تو وہ آپ سے بھی کہے, امی ہمیں جو یہ پریشانی ہے نا, آئیں ہم سارے مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. آپ نے تو ہمیں بتایا ہوا ہے کہ اللہ مشکل کشا ہے, اللہ حاجت روا ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو آئیں مل کے اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ ہمارا مسئلہ حل کرے. ایسی بچوں کی عادت بنائیں. اپنے بچوں کے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظمت, ایسی شان, ایسی محبت بٹھائیں کہ آپ کے بچے ہر چیز میں یہ پوچھیں کہ اس کو ہمارے نبی محمد نے اس کام کو کیسے کیا ہے. ایسی محبت بٹھائیں بچوں کے دلوں میں کہ آپ کے بچے ہر کام میں حضور کے طریقے کو ڈھونڈیں. آپ کے بچے بھی جب پینٹیں پہن کے ہمیں باہر سڑکوں پہ نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, سچ پوچھیں جگر پارا ہو جاتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اسکول کی تعلیم کی خاطر اپنے بچوں کو ٹائیاں پہنا دیں, انگریزوں کا لباس پہنا دیا. دیکھیں اسکول میں پڑھنا ناجائز نہیں ہے. آپ بے شک بچوں کو اسکول میں پڑھائیں, ان کو ڈاکٹر بنائیں, ان کو انجینئر بنائیں, بے شک بچیوں کو بھی پڑھائیں, لیکن دین میں تو باقی رکھیں نا ان کو دین میں تو باقی رکھیں. ان کو انگریز تو نہ بنائیں, مسلمان باقی رکھیں ان کو. اس لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. جن اسکولوں میں شلوار قمیص پہن کر جانے کی اجازت نہیں ہے, ان اسکولوں میں جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ان اسکولوں میں جانا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ رحم کریں اپنے بچوں پر. آج آپ اپنے بچے کو ٹائی پہنا رہی ہیں, پینٹ پہنا رہی ہیں, شرٹ پہنا رہی ہیں, اس کا ننگا سر, اس کو ننگے سر اسکول بھیج رہی ہیں. یہ بچہ بڑا ہو کے بے دین بنے گا, کفار کے طریقے پہ چلے گا, یہی اس کا نظریہ بنے گا. جتنے گناہ کرے گا اس کی سزا خود الگ اٹھائے گا, قبر میں آپ کی پٹائی اس کے علاوہ ہوگی.
اس لیے اپنے بچوں کو نیک بنائیں. آج ہماری ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں. ہماری ماؤں کی گودوں سے شیخ عبد القادر جیلانی اور جنید بغدادی اور اللہ والے تیار نہیں ہو رہے. اللہ والے تیار نہیں ہو رہے اس لیے کہ ہماری ماؤں نے بچوں کی تربیت کرنا ہی چھوڑ دی ہے. اپنے بچوں کو نیک بنائیں, اللہ والا بنائیں. اللہ اور نبی کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دیں. ان کو نمازی بنائیں. فجر کی نماز میں ان کو اٹھا دیا کریں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے تبلیغ کے بانی ہیں, جنہوں نے ساری دنیا میں تبلیغ کا کام چلایا اور اللہ نے ان کے ذریعے سے کروڑوں انسانوں کو ہدایت دی, وہ فرماتے ہیں جب میں 5 سال کا تھا تو میری دادی مجھے تہجد میں اٹھا دیا کرتی تھی. بتائیے جس بچے کو 5 سال کی عمر میں تہجد میں اٹھایا جاتا ہو وہ زمانے کا امام کیوں نہ بنے. پھر اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے, آپ کی قبر آخرت کے بننے کا باعث بنے, تو ابھی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں. ابھی سے ان کو قرآن کے ساتھ جوڑیں, دین کے ساتھ جوڑیں, نماز کے ساتھ جوڑیں اور شریعت پہ ان کو چلانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں, اس کے بعد کوئی بہن اٹھے نہیں, تشکیل کا کام مکمل کر لیں, اس کے بعد بے شک اٹھ جائیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ساری امت کی بخشش فرما. ساری امت کو ہدایت عطا فرما. ہمارے مردوں کو ہدایت عطا فرما. ہماری عورتوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ ہماری عورتوں کو ہدایت عطا فرما. ہماری نوجوان نسل کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ان کو دین پہ چلنے کا شوق عطا فرما. سب کو پکا نمازی بنا. ساری عورتوں کو باپرد بنا. اے اللہ سب کو پردہ دار بنا. اے اللہ ان سب کے دلوں میں اس بات کو اتار دے. اے اللہ ان سب کے دلوں میں اس بات کو اتار دے. اے اللہ ان سب کے دلوں میں اس بات کو اتار دے. اے اللہ ان کو اماں فاطمہ, اماں عائشہ, اماں خدیجہ کے نقش قدم پہ چلنے کا شوق دے دے. اے اللہ زمانے کی ان کو ہوا لگ گئی ہے. اے اللہ یہ باہر نکلنا شروع ہو گئی ہیں. اے اللہ یہ بازاروں میں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. اے اللہ زمانے کی ان کو ہوا لگ گئی ہے. اے مالک الملک زمانے کی ہوا کے اثرات ان سے زائل کر دے. اے اللہ ان بچیوں کی مائیں, دادیاں, نانیاں بڑی با حیا ہوا کرتی تھیں. اے اللہ بڑی با پرد ہوا کرتی تھیں. اے اللہ زمانے میں کوئی بھی ان کو نہیں دیکھ پاتا تھا. اے مالک الملک آج کی بچیوں کو بھی ایسا بنا دے. اے اللہ عمومی طور پر ہدایت کو عام کر دے. اس علاقے میں پردے کو عام کر دے. اے اللہ ان بڑے برقعوں کو عام کر دے. ان ساری بچیوں کو, ماؤں بہنوں بچیوں کو, سب کو اس کی توفیق دے دے. ان کے دلوں میں اس بات کو اتار دے. اے اللہ اس بات کو اتار دے. ان کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے دے. اے اللہ اپنے ذکر کی توفیق دے دے. اے اللہ سجدے کا سرور دے دے. اے اللہ رکوع کی لذت دے دے. اپنے نام کی مٹھاس دے دے. اے اللہ تلاوت کی حلاوت دے دے. اے اللہ تیرے نبی کے طریقے پہ چلنے کا شوق دے دے. اے اللہ اپنے نبی کی سچی محبت ہمارے دل میں اتار دے. اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کتنی دعائیں کی. اے اللہ ہم نے ان کے ساتھ اچھا نہ کیا, ہم بڑے بے وفا نکلے. اے اللہ وہ تو ہمارے لیے روتے روتے دنیا سے چلے گئے. اے اللہ انہوں نے تو فاقے اٹھا کے اے اللہ جوانی میں ہی وہ بوڑھے ہو گئے. اے اللہ وہ پیٹ پہ ان کے پتھر بند گئے, دانت ان کے شہید ہو گئے, لیکن ہم نے ان کے طریقوں کی قدر نہ کی. اے اللہ آج تک جو کوتاہیاں ہو گئیں, اے کریم آقا اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے. اپنے نبی کا سچا عاشق بنا دے. اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے. اپنے نبی کے طریقے پہ جان دینے والا بنا دے. اے اللہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. بے دینی پھیلانے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما. اے اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کو ہلاک فرما. اپنی دھرتی کو ان سے پاک فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. سرحدات کی حفاظت فرما. اے اللہ قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما. بیماروں کو عافیت اور صحت عطا فرما. مکروہ
مقروضوں کے قرضے اتار دے، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دے، اے اللہ جن کے بچے بچیاں شادی کے قابل ہو گئے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، اے اللہ ان ساری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، اے اللہ نصیب اچھے کر دے، ان ساری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، اے اللہ نصیب اچھے کر دے، ان کو دکھوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا، مصیبتوں سے بچا، ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن بچیوں کو اولاد نہیں ہے اے اللہ ان کی جھولیاں ہری کر دے، اے اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی جھولیاں منور کر دے، نیک اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں اے اللہ جن کی اولادیں بگڑ گئیں، جن کی اولادیں شریر ہو گئیں اے اللہ ان کو نیک صالح بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بے قصور قیدیوں کو آزاد کر دے، اے اللہ اس مجمع میں اے اللہ ان عورتوں میں، ان ماؤں بہنوں بچیوں کے دلوں میں جتنے دکھ ہیں اے اللہ وہ کسی کو سنا بھی نہیں سکتی، اے اللہ وہ دکھ اپنے کرم سے دور کر دے، اے اللہ بہت سے دکھ دلوں میں ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو سنائے بھی نہیں جا سکتے، اے اللہ ان بچیوں کے، ان ماؤں بیٹیوں کے دلوں میں اے اللہ جتنے دکھ ہوں اپنے کرم سے وہ دکھ دور فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، ان کے نصیب اچھے فرما، ان کو خوشیاں عطا فرما، دنیا میں بھی ان کو عزت دے، آخرت میں بھی ان کو عزت دے، اے اللہ جائز ارمان ان کے پورے فرما، ان سب کو قبول فرما، ان سب کو اے اللہ اماں فاطمہ کے نقش قدم، اماں عائشہ، اماں خدیجہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما، پورے کوہاٹ کی ہدایت کا ذریعہ بنا، سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، پوری دنیا میں دین کا ماحول بننے کا ذریعہ بنا، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، آمین، صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ